بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں ہم اس سلسلے میں کریں گے کہ قرآن و سنت کے اندر جہاں دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی ہے اور اس سے دور رہنے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یا مال و دولت کمانے سے دور رہنے کی جو تلقین کی گئی ہے، احادیث یا علماء کے اقوال میں جو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، اس سے مراد کیا ہے اور اس میں کس چیز سے دور رہنے کی کہا گیا ہے۔ ایک تو طرف مال و دولت ہے یا دنیا ہے جو آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا بھی ناممکن ہے، اور دوسری طرف یہ جو احادیث یا جو اس طرح کی علماء کی باتیں ہیں اس کے متعلق سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں دنیا کا لفظ استعمال ہو یا مال و دولت سے بچنے کی جو تلقین ہے، اس میں اکثر اور اغلب بات یہ ہے، تو جہاں یہ بات کی گئی ہے اصل اس میں مراد یہ ہے کہ ان کی محبت دل میں نہ ہو، محبت دل میں نہ ہو۔ یہ مثال کے طور پر یہ قلم میرے پاس ہے، اس قلم کا میرے پاس ہونا ہے، ہونا بری چیز نہیں ہے، اس طرح جس طرح یہ قلم کا میرے پاس ہونا ہے، تو ان احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس طرح ہونا ہی برا ہے، ایک محبت دل میں ہو جانا وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے کسی پیر صاحب کسی عالم صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اور وہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں، اور وہ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن میں بہت مشہور ہے، اور وہاں پر مریدین کی پوری مجمع لگا رہتا ہے۔ تو اس شخص نے بھی چاہا کہ میں اس پیر صاحب کی خدمت میں جاؤں اور اپنی باطن کی اصلاح کراؤں، تزکیہ نفس کراؤں، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے منظر تھوڑا عجیب دیکھا کہ پیر صاحب کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بنگلے اور محلات پیر صاحب کی ملکیت میں ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنی آسائش والی زندگی گزارنے والا شخص کیسے پیر ہو سکتا ہے، کیسے یہ لوگوں کی باطن کی اصلاح کر سکتا ہے، مال تو ایک فتنہ ہے، یہ خود اس کے پاس وافر مقدار میں یہ فتنہ موجود ہے۔ اس مرید نے جب وہاں جا کر یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید میں یہاں آ کر میں نے غلط کی ہے، چلو چند دن گزار لیتا ہوں، اس کے بعد چلو یہاں سے جانا ہو تو چلا جاؤں گا، ابھی کچھ دن مجبوری رہوں گا۔ تو کچھ دن وہ وہاں رہنے لگا۔ تو جب وہ وہاں رہنے لگا تو ایک دن شام کے وقت شاید وہ پیر صاحب کے ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر نکلے، اور چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پیر صاحب سے مرید کہنے لگا کہ حضرت میرا حج کو جانے کو دل کرتا ہے۔ تو پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ آپ یہ واقعی حج کے جانے کو دل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میری بھی خواہش ہے اسی طرح، اور لیکن میری خواہش زیادہ ہے، بہت زیادہ شوق ہے۔ پیر صاحب اور دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، کافی دیر ہو گئی اور اب شام ہو رہی تھی، تو مرید نے کہا کہ پیر صاحب ہم واپس چلے جائیں، اب نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا حج کا شوق ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی حج کی طرف چلے جائیں، پیدل اب جو جا رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ پیر صاحب ایسے ہی چلے جائیں گے؟ اور پھر کہنے لگا کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، نہ سواری ہے، نہ ہم وہاں سے انتظام اور اپنے ساتھ سامان لے کر آئے، کچھ نہیں، ایسے ہی چلے جائیں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا ایسے ہی چلے جائیں گے، اللہ ہے۔ تو اس نے باتوں باتوں میں پیر صاحب سے کہا کہ ہمیں باہر واپس، مرید نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، واپس جانا چاہیے، بہت اصرار کیا، لیکن پیر صاحب نہیں مانے۔ تو اس نے آخر میں کہا کہ پیر صاحب مجھے اپنی چادر تو لینے دے، میں اپنی چادر تو لے کر آ جاؤں۔ اب یہاں اس چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، پیر صاحب نے کہا کہ میرے مال و دولت اور میری پورے محلات پیچھے رہ رہے ہیں، مجھے ان کی فکر نہیں، اور آپ کو ایک چادر کی فکر ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی محبت، ہے تو بہت کم، ایک چادر کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کی اتنی فکر ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ پیر صاحب کی اس ارادے کو دیکھ لیں کہ وہ حج کا ارادہ کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس طرح کی لاکھ چادریں مریدوں کے ساتھ خرید سکتا ہے پیر صاحب، لیکن پھر بھی نہیں، اب حج کی طرف جانا ہے تو بس جانا ہے۔ تو یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل مسلمانوں پر جو فتنہ ہوگا وہ مال کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال فی نفسی ہی فتنہ تو نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے لوگ کمائیں گے، غلط طریقے سے صرف کریں گے، اور مال کی جو ایک اثر ہے غفلت، وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اور حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ قیامت سے قبل لوگ آپ کو ایسے بلائیں گے، آپ کو نہیں، کفار کو بلائیں گے، مسلمانوں کے قتل پر ایسے بلائیں گے جیسے کھانے پر بلایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب کفار کے دلوں سے ختم کرے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ہمارے اندر جو بزدلی آئی ہے وہ کیوں آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے ناپسندیدگی یا موت سے دوری یا موت کا ڈر ہوگا آپ کے دلوں میں. تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو وہ موت سے بھاگے گا، اور اسے پتہ ہے کہ جب میں کسی ظالم کسی کافر کے خلاف لڑائی کروں گا قتال کروں گا تو وہاں موت آنی ہے، تو وہ وہاں لڑائی اور قتال سے بھی بھاگے گا، ظالم کے ظلم کے خلاف بھی مخالفت بھی وہ نہیں کر سکے گا. اور پھر اسے یہ بھی ذہن میں اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں اگر کسی دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور زمینی کوئی خدا بن رہا ہے سپر پاور کے اگر خود کو میں اس کے مقابلے میں بھی اس سے آنکھ ملانے کی کوشش کروں گا تو پھر وہاں بھی نتیجہ وہی ہے، اپنے موت کو دعوت دینا ہے. یہ ان تمام چیزوں سے بھاگتا ہے تو پھر آخر میں مجبوراً وہ انسانوں کی غلامی پر مجبور ہو جاتا ہے. تو حب دنیا کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو دنیا کا معنی فی نفس ہی درست ہے، لیکن اس کی محبت ایسی ہونا کہ وہ آپ کو اللہ سے غافل کرے، اللہ سے دور کرے، یہ اس کی احادیث میں ممانعات ہے. علماء کرام کے اقوال سے بھی جو بچنے کی تلقین ہے وہ اس